سلمان فارسی کو دفن کر رہے تھے، اس وقت فرمایا تھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں اس کو اس کریم ذات کی طرف بھیج رہا ہوں، اس کے پاس نہ نیکیاں ہیں نہ حسنات ہے نہ کوئی زاد راہ ہے۔ سلمان کے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہے، جی ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ اگر زاد راہ لینا ہے تو واحد زاد راہ تقویٰ ہے، تقویٰ میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، دوسری آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے بنایا اور تم کو قوموں اور قبیلوں میں قرار دیا، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے سے پہچان ہو جائے۔ مرد و زن کے ساتھ پیدا کرنے کی وجہ سے وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تیسری چیز ہو جاتی ہے۔ آج کل ایک مسئلہ ہے کلوننگ کا، وہ نہ ماں باپ دونوں سے نہیں بناتے، یک طرفہ بناتے ہیں، تو اس میں امتیاز نہیں آتا، وہ جائز ہے ناجائز ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مرد و زن دونوں سے بنایا تاکہ امتیاز آ جائے، لتعارفوا لا لتفاخروا، نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کرنے کے لیے کہ کوئی اونچی ذات کوئی نچلی ذات، نہیں، صرف تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں، تفاخر کے لیے، امتیاز کے لیے نہیں۔ اگر امتیاز ہے تو تقویٰ کے ساتھ امتیاز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقویٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ساری باتیں، پوری زندگی کے تمام مسائل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اس آیت میں ارشاد فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں تعصب بنایا ہے، جاہلیت والا تعصب۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنا اطمینان اور سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین کے دلوں کے اوپر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کے اصول کے اوپر ان کو ثابت کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہو گئی کہ اللہ جب ان کے اعمال کے اوپر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو ثابت قدم رکھا تقویٰ پر۔ اسے تقویٰ تمام مسائل، آپ کی تمام قسمت اور تمام جو آپ کی سرنوشت ہے قیامت کی ابدی زندگی کی، اس کا فیصلہ تقویٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے انعام سے نوازا، وَأَلْزَمَهُمْ، ثابت کیا، ان کو ثابت قدم رکھا علی تقویٰ کے اوپر۔ ان کو بہت جو بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ نے ان کو تقویٰ کا انعام عنایت فرمایا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کفر کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ جب اللہ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کا صرف ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے، وہاں سے جب ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ کی ذات ہے، تو اللہ نے جب ہدایت دینا بند کر دیا کسی کے لیے نااہل ہونے کی وجہ سے، تو کہیں اور سے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن یہ مومنین یہ کافرین کے مقابلے میں ایمان کے اوپر وہ راسخ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے نوازا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں نحن کلمۃ التقویٰ، جی ہم تقویٰ کے اصول ہیں۔
تقویٰ کے اصول ہم سے لے لو، ہم امام مانتے ہیں جی، اور پھر آگے جی بس امام ماننے تک کے لیے ہم بہت تیز ہیں، آگے امام ائمہ علیہم السلام سے ہم تقویٰ کے اصول نہیں لیتے۔ ہم خوش ہوتے ہیں جب کہتے ہیں نحن کلمۃ التقویٰ، تقویٰ کے اصول ہم ہیں، ہم آپ کو تقویٰ کے اصول دے سکتے ہیں جی۔ ایک حدیث ہے، اللہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، علماء تشریف فرما ہے، علماء کے علم میں ہے یہ بات، آپ نے بھی شاید سنی ہو، فرمایا لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلته، اور اگر پوری زمین، پورا کرۂ ارض 7 اقلیموں کے ساتھ، جو کچھ زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے موجود ہے، یعنی تمام جو کچھ اس زمین کے اندر موجود ہے، پوری زمین مجھے دے دی جائے، صرف اس بات کے عوض میں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، ایک چونٹی کے منہ سے دانہ چھین کر، میں نہیں کروں گا۔ یہ پوری دنیا اگر مل جائے، پوری دنیا دولت کے ساتھ، بما تحت افلاکہا کا مطلب یہ ہے، اشارہ ہے جو کچھ دولت اور ذخائر اس دنیا میں موجود ہے، سب کے سب مجھے دے دیا جائے، صرف اس بات پر کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، چونٹی کے منہ سے دانہ چھین کر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے نحن کلمۃ التقویٰ، ہم تقویٰ کے اصول والے ہیں۔ نحن کا باقی زیارات جو ہم پڑھتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس زیارت میں کہتے ہیں انت کلمۃ التقویٰ، اور دیگر ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہم کلمہ تقویٰ ہیں۔ بہت ساری روایات ہے کہ کلمۃ التقویٰ ہم ہیں، کہ اصول تقویٰ ہمارے پاس ہے، ہم سے سیکھو، ہم سے تعلیم حاصل کرو، تقویٰ کس طرح کرنا ہے۔ مفضل شاگرد ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا میرا عمل بہت کمزور ہے۔ ہر شخص کو اپنے عمل کے بارے میں یہی موقف اختیار کرنا چاہیے کہ میرا عمل بہت کمزور ہے۔ مفضل نے بھی کہا مولا میرے پاس خاص عمل نہیں ہے۔ قال ما استغفر اللہ، یہ مفضل رک جاؤ، استغفار کرو، تیرا عمل کم نہیں ہے۔ یہ درست ہے، مفضل کی بات بھی درست ہے کہ میرا عمل کم ہے، اور مولا اس کو فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو ہمارے چاہنے والا ہے، تمہارا عمل کم نہیں ہے، تو متقی ہے، تقویٰ ہے، شاگرد ہے اپنا۔ یہ امام کو پتہ ہے کون بات کر رہا ہے، فرمایا تمہارا عمل کم نہیں ہے۔ فرمایا ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر العمل بلا تقوی، تقوی کے ساتھ تھوڑا سا عمل بہتر ہے بغیر تقوی کے بڑے بڑے عمل سے۔ قلت کیف، وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو غریبوں کو کھانا دیتا ہے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے، اور سفر طے کر کے حج زیارات کو بھی جاتا ہے، لیکن جب کوئی حرام کھانے کا موقع آ جاتا ہے تو حرام بھی کھا لیتا ہے۔ اس آدمی کا زیادہ عمل بھی ہو کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ ہم مثال دیتے ہیں، آپ محرم میں عزاداری کرتے ہیں، ایک صاحب ہے یا انجمن والے ہیں، اراکین ہے، بہت سے لوگ یہاں پر چونکہ جمع ہوتے ہیں، آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور جھگڑا کر کے اور اس کو مات کر کے آپ نے مجلس قائم کر دی۔ یہ مومن کی اہانت بھی کی، بیچ میں غیبت بھی کیا اور جھگڑا بھی کیا، سب کچھ کیا، اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک سمجھدار مومن ہے،
کہا یار میں جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوں، یہ لو 10 روپیہ۔ وہ جھگڑے میں نہیں پڑتا، اس عزاداری میں 10 روپیہ دے کر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ مولا فرماتے وہ 10 روپیہ والا جیت گئے، 1,00,000 روپیہ والا ہار گیا۔ جی اسی جگہ فرمایا لا یقل عمل مع التقوی، تقوی کے ساتھ عمل تھوڑا نہیں ہوتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، ہم سے عمل زیادہ نہیں ہوتا لیکن تقوی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانا، گن سے بچانا ممکن ہے۔ بہت زیادہ نمازیں نہیں انسان کر سکتا، بہت زیادہ راہ خدا میں پیسہ نہیں دے سکتا، بہت زیادہ جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، حج زیارات کے لیے خرچہ نہیں یا جانا نہیں ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن گھر میں بیٹھ کے، اپنے محلے میں بیٹھ کے گناہوں سے اور غلاظت سے بچانا تو ممکن ہے نا۔ لا یقل عمل مع التقوی، تقوی کے ساتھ جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ اس کو ذہن میں بٹھا دیجئے، تقوی کے ساتھ عمل تھوڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، جو قبول ہوتا ہے وہ تھوڑا کیسا ہوگا؟ یہ بڑی بات ہے، یعنی جس کو اللہ نے وصول کیا وہ پھر تھوڑا نہیں رہتا۔ اللہ نے اگر وصول نہیں کیا، منہ پہ مارا، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے وصول کیا وہ پھر تھوڑا نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے پاس آپ کا عمل پہنچ گیا، اللہ نے بھی آپ کا عمل وصول کیا، بس مولا فرماتے لا یقل، اب آپ کا عمل تھوڑا نہیں ہے۔ یہی فرمائے مفضل سے بھی، مفضل تیرا عمل تھوڑا نہیں ہے، تو متقی آدمی، ٹھیک ہے جی۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں ما نقل اللہ عبدا من ذل المعاصی الى عز التقوی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہ کے مذلت سے نکال کر تقوی کی عزت کی طرف نہیں لے جاتا الا ان کی اغناہ اللہ من غیر مال، اس کو اللہ مال کے بغیر دولت مند بنائے گا۔ مال نہیں چاہیے، بے نیاز، اغناہ اللہ من غیر مال، مال کے بغیر بے نیاز کر دے گا۔ وَأَعَزَّهُ من غیر عشیرت، قوم و قبیلے کے بغیر عزت دے گا اس کو۔ وَأَنَسَهُ من غیر بشر، انسانوں کے بغیر وہ مانوس رہے گا۔ یہ آپ سے ضمیر مطمئن اور اس کا وجدان آرام، وہ سکون اور عیش کی زندگی گزار گا، یا اسی دنیا میں بھی، آخرت کی بات نہیں کر رہے جی، اسی دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی گزارے گا وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ آپ اپنے امام کو کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین، علی متقین کا امام، ہمارے نہیں۔ اگر ہم تقوی اختیار نہیں کرتے، غیر متقی کا وہ امام نہیں ہے، متقی لوگوں کے امام صرف علی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم علی کی امامت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقوی اختیار کرنے کے لیے وہی حدیث میں پھر دوبارہ سناتا ہوں، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ اور کیس الآخرہ، ہوشیاری جو ہے وہ آخرت کی ہوشیاری ہے۔ انسان اگر سمجھدار ہے تو اس چند روزہ زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا۔ کیس، ہوشیار انسان، ہوشیار مومن۔ آخرت کی زندگی میں کہا کرتا ہوں ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی کا مطلب کتنا سال ہے؟ 1 کروڑ سال، تو بھی محدود۔
ایک ارب سال کوئی محدود، 1 کھرب سال، 100 کھرب سال محدود۔